کیا اس وقت کرائٹیریا ہے کمپنیز کا, اچھی کمپنیز کا؟ ہمارا جو اپنا کرائٹیریا ہوتا ہے, ہم موسٹلی یونیورسٹیز کو ٹارگیٹ کرتے ہیں. اسکلز میم آپ کون سے دیکھتی ہیں اگر ہم آئی ٹی کی بات کریں؟ ایک ایکسپیرینس بندے کو دیکھتے ہیں تو آبویسلی بات ہے میں ان کی اسکلز, ان کی ورکنگ دیکھوں گی. آفس پالیٹکس کی اصل جو وجہ ہے, روٹ کوز, وہ آپ کو کیا لگتی ہے؟ کہ کچھ لوگ, کچھ بندوں کی نیچر یا کچھ امپلائز کی نیچر ایسی ہوتی ہے کہ وہ نیگیٹیوٹی پھیلا رہے ہوتے ہیں. مائنڈ میں سوچا ہو کہ یہ میں نے لازمی اچیو کرنا ہے یا اس خواب کو لازمی پورا کرنا چاہتی ہوں, وہ خواب کیا ہے؟ کوئی بھی بندہ ہمیشہ جاب نہیں کرتا یا کمپنیز کو ہی اسٹیبلش نہیں کرتا, اس کا اپنے بھی خواب ہوتا ہے کہ میں بھی اپنی کمپنی بناؤں گی. السلام علیکم ناظرین, شیئرنگ آف پروفیشنل وزڈم کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان علی رحمان خالد. ناظرین, آپ لوگ جانتے ہیں کہ ہمیشہ ایسے لوگوں کو اپنے پروگرام میں بلاتے ہیں جن کے کام سے آپ کو کچھ سیکھنے کو ملے, جن کے لائف ایکسپیرینسز سے آپ کی زندگی میں کوئی ویلیو ایڈیشن ہو سکے. آج جو مہمان ہمارے ساتھ موجود ہیں وہ بنیادی طور پہ تو ایک ایچ آر پروفیشنل ہے. پچھلے 3 سالوں سے ایچ آر کی فیلڈ میں کام کر رہی ہے. اس سے پہلے کچھ عرصہ انہوں نے ڈیجیٹل مارکیٹر کے طور پہ بھی کام کیا. انہوں نے اسٹڈی جو ہے اپنی وہ آئی ٹی میں کی, لیکن اس کے بعد ایچ آر کی فیلڈ میں کب, کیوں اور کیسے, یہ ہم ان سے جانیں گے. اور خاص طور پہ آج کل جو آفیسز میں 2 چیزیں جو ہیں وہ بہت اہم ہیں. ایک تو ریکروٹمنٹ, اس میں آئی ٹی کے لوگ یہ جاننا چاہتے ہیں کہ ہمارے پاس کون سے اسکلز ہوں تاکہ ہم مختلف کمپنیز میں, ملٹی نیشنل کمپنیز میں کام کر سکیں. اور دوسرا یہ کہ آفس میں جب آپ انٹر کر جاتے ہیں, آپ کو اچھی جاب مل جاتی ہے, تو اس کے بعد اس کو مینٹین کیسے کرنا ہے اور آفس پالیٹکس سے کیسے بچنا ہے, یہ بہت امپورٹنٹ ہے. السلام علیکم ممونہ مشتاق صاحبہ, کیسی ہیں آپ؟ السلام علیکم. وعلیکم السلام الحمدللہ میم. میں ٹھیک ہوں, آپ کیسے ہیں؟ بہت شکریہ میم, پہلے تو آپ نے ہمارے لیے وقت نکالا. میم میں آغاز یہاں سے کروں گا کہ آپ نے ایچ آر کی فیلڈ کا انتخاب ظاہر ہے ڈائریکٹلی تو نہیں کیا کیونکہ آپ نے آئی ٹی پڑھی تھی, تو آپ پھر کیسے اس فیلڈ میں آئیں؟ لاسٹ ایئر سے میں نے جب ڈیجیٹل مارکیٹنگ کمپنی سے سوئچ کیا تو دین آئی واز تھنکنگ کہ میں کہیں اور کمپنی میں جاؤں اور وہاں سے بیٹر پوزیشن اور بیٹر اسکلس کے ساتھ اپنی خود کی اسکلس کو انہانس کروں. تو میں سرچ کر رہی تھی اور ان دنوں ڈیجیٹل مارکیٹنگ کی جابس بائی چانس نہیں مل رہی تھی, کر رہی تھی اپلائی, انٹرویوز دے رہی تھی, سلیکٹ نہیں ہو پا رہی تھی یا کوئی اور ریزنس آ جاتی تھی. تو ایچ آر ایک ایسی فیلڈ ہے اور میرے خیال میں ہر انسان کے اندر وہ چیز ہوتی ہے کہ آپ ایک ایسا پروفیشنل اپنے اندر رکھتے ہو کہ یار اس سے مجھے کبھی بھی اسٹارٹ کرنا پڑے گا تو میں اسے اسٹارٹ کر لوں گی. اور وہ ایچ آر ایک ایسی فیلڈ تھی کیونکہ میرا جو سرکل تھا ڈیجیٹل مارکیٹنگ میں رہتے ہوئے بھی وہ موسٹلی ایچ آرس کے تھا. میں ایچ آرس کے ایونٹ بھی اٹینڈ کر رہی ہوتی تھی, ایچ آرس کی کانفرنسز بھی سم ہاؤ اٹینڈ کر رہی ہوتی تھی. تو لائک اسی طرح بیٹھ میں سرچ کری تھی اور مجھے آلموسٹ 2 منتھ ہو گئے تھے اور میرا نوٹس پیریڈ سرو ہو رہا تھا. دین آئی واز تھنکنگ کہ میں نے اپنی گروپ, ہمارا ایک گروپ ہے, میں نے ان کے ساتھ شیئر کیا کہ یار میرا یہ سین, اور وہ سارے ایچ آرس ہی ہیں بیسیکلی, ریکروٹرز اور یہ وہ. تو وائی ناٹ, آپ ایچ آر میں کیوں نہیں آ سکتی؟ آپ کے اندر وہ اسکلس بھی ہیں, ٹھیک ہے نا, وہ ایک وے آف ٹاکنگ بھی ہے, وہ ایک تھنکنگ بھی ہے, اور آپ کو نہیں لگتا کہ آپ ریکروٹمنٹ زیادہ بیٹر کر سکتی ہے ایز کمپیئر ٹو ادرس نان ٹیکنیکل پرسن. تو آئی واز تھنکنگ ہمیں کر سکتی ہیں. دین ہمارے ایک بہت ہی اچھے لائک وہ یہاں پہ بھی آتے رہتے ہیں, حسن بھائی جو ٹیک ٹائٹنس کے سی ای او ہیں. تو تب مجھے سرٹیفکیشن, اوبویسلی بات ہے, اب کسی فیلڈ میں جاتے ہو تو آپ کو اس کو ہاؤ نہ ہونا بہت ضروری ہے, اور میرے پاس جسٹ ریکروٹمنٹ کی حد تک ہاؤ نہ ہوتا, اس سے زیادہ نہیں. نان ٹیکنیکل چیزیں تو مجھے پتہ ہی نہیں تھی یار کہ کیسے کرنا ہے ایچ آرس میں, آ کے بیسیکلی کرتے کیا ہیں. لوگوں کو لگتا ہے ایچ آرس ایک جسٹ ایک وہ پرسن ہے جو ایک آ کے آفس میں بیٹھتا ہے, ہائرنگ کرتا ہے اینڈ دین فائر کر دیتا ہے, اس کے علاوہ اس کا کوئی کام نہیں ہے. بٹ آپ بھی جیسے جانتے ہیں کہ ایچ آر ایک بہت واسٹ فیلڈ ہے, اس کے اندر ریکروٹمنٹ ایک الگ پالیسی میکنگ آتی ہے, بہت ساری چیزیں. بالکل. اچھا میم, مجھے یہ بتائیے گا کہ آپ اس وقت جس کمپنی کے ساتھ کام کر رہی ہیں ایز این ایچ آر مینیجر, سافٹ سولوشنز, اس کو آپ نے کب جوائن کیا اور ان کے ساتھ آپ کا سفر کیسا جا رہا ہے؟ میں نے انہیں جوائن کیا تھا مارچ 2025 میں, اسی سے. میں ریسرچ کر رہی تھی, لائک جیسے میں نے کہا کہ میں نے 1 ایئر ایز ایچ آر کام کیا اینڈ دین پھر میں نے موو کیا اس میں. تو میں نے اپلائی کیا, دین انٹرویوز بھی ہو رہے تھے. دین ہمارے سی او ہیں جو اس کمپنی کے, انہوں نے مجھے ریچ آؤٹ کیا اینڈ میرا انٹرویو کنڈکٹ ہوا. اینڈ آئی واز تھنکنگ کہ رات کے آلموسٹ 12-1 بجے کا ٹائم ہے. دین مجھے میسیج آتا ہے اینڈ سر سیڈ کہ آپ کا انٹرویو ہم نے کنڈکٹ کرنا ہے, لائک یہ. آئی سیڈ اوکے. میں نے نہیں دیکھا کہ وہ کہاں پہ لوکیشنس ہیں, کہاں پہ ہیں. ویسے ٹھیک ہے, مجھے آپ بتا دیں. اینڈ میں نے ان کی سائٹ سرچ کی, جیسے موسٹلی ایک پرسن کرتا ہے, ان کے پیج پہ جانا, ان کے دیکھنا وہ کس ورکنگ ماڈل پہ کام کر رہے ہیں. اینڈ میں نے کہا دیکھا, اینڈ ایسا ٹھیک ہے سر میں نیکسٹ ڈے آ جاؤں گی. اینڈ 5 PM پہ میرا انٹرویو کنڈکٹ ہوا اینڈ ود ان 1.5 day مجھے آفر آ گئی. تو وہ سفر بہت اچھا رہا ہے. میں اس معاملے میں بہت لکی ہوں کہ مجھے کبھی جاب
جہاں میں نے اپلائی کیا میں نے، اور جب میں نے کسی کو کہہ کے نہیں لی یا میں نے کسی کو بولا نہیں، تو ہمیشہ مجھے ایچ آر میں میرا یہ بہت اچھی لک چل رہی ہے کہ مجھے ہمیشہ ہی میری جو کمپنیز ہیں وہ مجھے ریچ آؤٹ کرتی ہیں اینڈ دین اسٹارٹ. میم ریکروٹمنٹ کی اگر ہم بات کریں تو آپ اس وقت آئی ٹی کی بھی ریکروٹمنٹس کر رہی ہیں اپنی کمپنی میں، تو مجھے یہ بتائیے گا کہ کیا اس وقت کرائٹیریا ہے کمپنیز کا، اچھی کمپنیز کا، کہ کن کینڈیڈیٹس کو وہ زیادہ پریفر کرتے ہیں اپنے پاس جابس پہ رکھنا، کیونکہ آئی ٹی کے اس وقت بے شمار اسٹوڈنٹس ہیں جو ہمارا انٹرویو بھی دیکھ رہے ہوں گے اور وہ چاہ رہے ہوں گے انہیں کہیں جاب ملے، تو آپ کی طرف سے ان کے لیے کیا گائیڈ لائن ہے؟ اچھا، اس میں 2-3 پوائنٹس آ جاتے ہیں. ایک پوائنٹ سے جب آپ اپلائی کرتے ہو نا تو پلیز میک شیور کہ آپ کا جو انٹرسٹ ہے اس کے اکارڈنگ اپلائی کریں. ریسنٹلی میں نے بہت زیادہ ہائرنگ کی، اس میں کیو ایس بھی ہیں، اس کے اندر ہمارے ڈیولپرس بھی ہیں، اس کے اندر ڈیزائنرس بھی ہیں، اینڈ لائک اب مجھے نہیں پتہ اس چیز کا کیوں یہ لوگ ایسے کرتے ہیں. میں ہمیشہ ایک چیز کہتی ہوں، یار آپ گریجویٹ ہوئے ہو، کبھی بھی گریجویشن ڈگری یا کبھی بھی آپ کی بیچلر ڈگری آپ کا کیریئر فائنڈ نہیں کرتی، لیکن ہاں آپ کو انٹرسٹ ہے کوڈنگ میں تو وائی ناٹ، آپ اسے ضرور ایکسپیرینس کریں. اگر آپ ایک ڈیزائنر ہو اور آپ .NET میں کام کر کے آ رہے ہو یا آپ کسی بھی لینگویج میں کام کیا اور آپ کو اس میں انٹرسٹ ہے، لیکن آپ کہیں پہ بھی جاب نظر آئی اینڈ آپ نے فٹافٹ وہاں پہ سی وی اپلائی کر دیا کہ یار یہ میری سی وی ہے، میں آنا چاہتا ہوں لاسٹ. اچھا، اس کے بعد ہمارا جو اپنا کرائٹیریا ہوتا ہے، ہم موسٹلی یونیورسٹیز کو ٹارگیٹ کرتے ہیں، جس میں ڈفرینٹ UMT ہو گیا، جس میں UCP ہو گیا، PUCIT ہو گیا، FC ہو گیا، COMSET. اکارڈنگ ٹو دیس اگر آپ کنٹینٹ رائٹر ہائر کر تو obviously بات آپ ان کی کمیونیکیشن اسکلز، ان کی اسپیکنگ اسکلز، ان کی انگلش پہ بہت فوکس کرتے ہیں، تو ہم پھر COMSETs، LUMS اور ان اسٹوڈنٹس کو ٹارگیٹ کرتے ہیں اور انہیں ہم ریچ آؤٹ کرتے ہیں. اور سم ہاؤ اس میں 2 چیزیں آ جاتی ہیں کہ آپ سمپل ریکروٹمنٹ کر رہے ہو یا آپ ٹیلنٹ ایکوزیشنس کر رہے ہو. بیسیکلی ٹیلنٹ ایکوزیشن بھی ریکروٹمنٹ ہی ہے، لیکن وہ آپ انہیں خود بیسیکلی ہیڈ ہنٹنگ کر کے خود ریچ آؤٹ کرتے ہیں. ہائرنگ کے لیے آپ کو پتہ ہے یہ پوزیشنز آ گئی ہے، میں نے ایک بندہ ہائر کرنا ہے، میں نے پوسٹ لگائی، میرے پاس سی ویز آئیں اینڈ ان میں سے میں نے کچھ چیزیں شارٹ لسٹ. اسکلس میم آپ کون سے دیکھتی ہیں؟ اگر ہم آئی ٹی کی بات کریں اس وقت جو آپ کو ایک گائیڈ لائن ظاہر ہے آفس کی طرف سے بھی ہے، اس میں ٹاپ اسکلس کیا دیکھے جاتے ہیں کہ یہ اسکلس اگر ایک آئی ٹی کے بندے کے پاس ہے تو آپ پھر اسے زیادہ تر کیسز میں ہائر کر لیتے ہیں؟ اچھا، اگر آپ ایک ایکسپیرینسڈ بندے کو دیکھتے ہیں تو آبویسلی بات ہے میں ان کی اسکلس، ان کی ورکنگ دیکھوں گی. اگر میں ایک فار ایگزامپل میں ایک ڈیولپر ہائر کر رہی ہوں تو میں انہوں نے کہا کیا وہ ہم جس ریلیونٹ فیلڈ کے لیے، جس ریلیونٹ لینگویج کے لیے ہم ہائر کر رہے ہیں، کیا انہوں نے واقعی ایکوریٹ اسی لینگویج میں کام کیا ہوا ہے. بیسیکلی ان کی یہ اسکلس ہے. اگر آپ انٹرن کو ہائر کر رہے ہو تو آپ ان کی کمیونیکیشن اسکلس دیکھتے ہو، ان کی انٹرسٹ دیکھتے ہو کہ بندہ پیشنیٹ ہے، وہ بندہ انٹرسٹ ہے. اور یہ ساری چیزیں آپ کو آفٹر اسکریننگ پتہ چلتی ہے. میرے پاس سی ویز تو آ جاتی ہے، میرے پاس سی ویز آتی ہے، نیم لکھا ہوتا ہے، اباؤٹ میں سمری لکھی ہوتی چھوٹی سی، اینڈ دین آپ کا ایکسپیرینس ہوتا ہے. اب مجھے ایک انٹرن ہائر کرنا ہے، میں پہلے اس کی اسکریننگ کرتی ہوں، ٹارگیٹ دیکھتی ہوں کہ اچھی یونیورسٹی سے پڑھا ہوا ہے، آبویسلی بات ہے اچھی یونیورسٹی سے ہے، اینڈ دین میں اسے کال کرتی ہوں. پھر میں ڈیورنگ اسکریننگ ہی اسی کمیونیکیشن اسکلس، اس کی باقی ساری چیزیں میں نوٹ ڈاؤن کرتی ہوں. اور انٹرویو میں کیا بات چیت ہوتی ہے؟ اچھا، اگر میں بینگ اے اسکریننگ کروں، کیونکہ ہمارا کرائٹیریا تھوڑا سا ڈفرینٹ ہے اور ہر کمپنی کا اکارڈنگ ٹو ورکنگ ماڈل، اکارڈنگ ٹو پالیسی، اسٹریٹجیز، ان کے ڈفرینٹ وے ہوتے ہیں. ہمارا یہ ہوتا ہے کہ ہم لوگ پہلے اگر جیسے ایک پوزیشن اناؤنس کی ہے، ہمارے پاس سی ویز آ گئی ہیں، میں نے شارٹ لسٹڈ کرتی ہوں. شارٹ لسٹ کرنے کے بعد جیسے وہی انہیں بیسس پہ اس کے بعد پھر میں ان کی اسکریننگ کرتی ہوں. اسکریننگ میں بیسیکلی ہم ان کا وہی انٹرسٹ دیکھتے ہیں، اپنے ریگارڈنگ ہم نے کچھ کویسچنرز ریڈی کیے ہوتے ہیں وہ دیکھتے ہیں، اینڈ دین ان کی کچھ ایکسپیکٹیشنس کے بارے میں پوچھا جاتا ہے، اینڈ دین ایک چھوٹا سا انٹرو ہمارے پاس آ جاتا ہے. پھر ہم اس کے بعد پھر اگین ان کی شارٹ لسٹنگ کرتے ہیں. کیونکہ مجھے لگتا ہے کہ اس دور میں جس ٹائم پہ ہم اس سوسائٹی میں موو کر رہے ہیں، وہاں پہ آپ کہیں پہ لگتا ہے نا یہ بندہ کیپیبل نہیں ہے اس سیٹس کے لیے، تو آپ کو انہیں فائنل انٹرویو کے لیے نہیں بلانا چاہیے، کیونکہ اس بندے کا بھی ٹائم ویسٹ ہے. اگر وہ انمپلائڈ پرسن ہے تو اس کے لیے آنے جانے، فیول، پیٹرول، اس کے ایکسپینسز بیئر کرنا تھوڑا مشکل ہوتے ہیں. تو ہم اسکریننگ کے بعد اگین شارٹ لسٹنگ کرتے ہیں، اور دین ہمیں لگتا ہے، اور اس میں میرے جو سی او ہیں وہ بہت کوآپریٹیو ہیں. لائک موسٹلی ہوتا ہے کہ ایچ آر پر چھوڑ دیا جاتا ہے کہ آپ نے یہ پوزیشن فل کرنی ہے، بٹ یہاں پہ ایسا نہیں ہے. یہاں پہ ہم اسکریننگ بھی کرنے کے بعد شارٹ لسٹنگ بھی ساتھ بیٹھ کے کر رہے ہوتے ہیں. اس کے بعد اگین انٹرویو جب ہوتا ہے وہ بھی اکٹھے، اینڈ دین پھر دوبارہ ہم اسے
اگین چیزوں کو ریویو کرتے ہیں، جن کو ہم نے آفر پلیس کرنی ہے اس پہ پراپر ڈسکشنس ہوتی ہیں. ٹھیک ہے. یہ بتائیے گا کہ زیادہ تر آفیسز میں پالیٹکس ہوتی ہے اور بہت ساری جگہوں پہ وہ کلچر ایسا ڈیولپ ہو جاتا ہے کہ لوگ ایک دوسرے کو تھوڑا لیٹ ڈاؤن بھی کرتے ہیں. تو یہ آفس پالیٹکس کی اصل جو وجہ ہے، روٹ کوز، وہ آپ کو کیا لگتی ہے؟ اچھا، اس میں بہت سارے پوائنٹس ہیں. پالیٹکس کسی ایک وجہ سے یا کسی ایک پرسن کی وجہ سے نہیں ہوتی. بہت سے ریزنز ہیں اس میں. کچھ مینجمنٹ کے بھی کچھ ویک پوائنٹس ہوتے ہیں، کچھ امپلائز کے خود کے ویک پوائنٹس ہوتے ہیں، اور کچھ لوگوں صرف ایک ورکنگ پلیس کی وجہ سے یا ایک کمپنی کی وجہ سے پالیٹکس نہیں ہوتی. کچھ لوگ، کچھ بندوں کی نیچر یا کچھ امپلائز کی نیچر ایسی ہوتی ہے کہ وہ نیگیٹیوٹی پھیلا رہے ہوتے ہیں. فار ایگزامپل، ایک ہمارے آفیسز میں بھی یا ڈفرینٹ آفیسز میں ایز اے ٹیم کام کیا جاتا ہے، جس میں 4-5 لوگ کام کر رہے ہیں امپلائز، اینڈ ون آف دیم ان کا ٹیم لیڈ ہوتا ہے. ٹیم لیڈ کو بہت ہوتا ہے کہ اگر میرا کوئی امپلائی کام کر رہا ہے یا میرا کوئی جونیئر مجھ سے کام کر رہا ہے تو میں اس کا ریوارڈ لے لوں. ٹھیک ہے نا، وہ بہت تو وہ ایک امپلائی ایک ٹائم برداشت کرے گا، 2 برداشت، 3rd ٹائم وہ آٹومیٹیکلی باقیوں سے شیئر کرنا شروع کر دے گا کہ یار یہ بندہ میرا ریوارڈ لے رہا ہے. ٹھیک ہے نا. پھر وہ جو ٹیم ہے نا، وہ پھر ٹیم اس کے سائڈ پہ ہو جاتی ہے اور وہ مل کے پالیٹکس کرنا شروع کر دیتے ہیں. ٹھیک ہے نا. اور اس کی ریزن اور بہت سارے بھی ریزنس ہوتی ہیں. پھر اس کی وجہ سے جو ہمارے آفس کا یا کسی بھی آفس کا جو فلور پہ جو ڈیکورم ہے وہ خراب ہو جائے گا، انوائرمنٹ خراب ہو جائے گا. آپ پھر ایک بندے کو صحیح کرتے کرتے پھر آپ کو پوری ٹیم کو صحیح کرنا پڑے گا اور سب کو الگ الگ بٹھا کے بتانا پڑے گا. اور اس کا یہ ریزن ہوتا ہے کہ مجھے جب جہاں پہ لگتا ہے کہ فلور میں کوئی نیگیٹیوٹیز آ رہی ہے، کوئی کلچر میں کوئی ایشو آ رہا ہے، تو پھر میں انہیں ون کرتی ہوں، انہیں آفس میں بلاتی ہوں، پھر انہیں بتاتی ہوں کہ اگر آپ ایسا کرو گے یا آپ کو ایشوز ہے تو آپ میں بینگ HR مینیجر میں یہاں پہ اویلیبل ہوں، آپ میرے پاس آئیں. ٹھیک ہے نا. دین اگر مجھے لگے کہ وہ چیز میں نہیں سالو کر سکتی، دین میں ہمارے جو CEO ہیں، جو ہائر مینجمنٹ ہے، میں ان سے بات کروں گی. جیسے موسٹلی کمپنیز میں کمیٹیز بنی ہوتی ہیں، ہائر مینجمنٹ، ان سے چیزیں ڈسکس کی جاتی ہیں. انسٹیڈ آف کہ یہ چیز بہت زیادہ اوور ہو جائے یا آپ پوری ٹیم ہی اس کے اندر آ جائے، تو پھر اسے بلا کے سمجھایا جاتا ہے. اینڈ الحمدللہ ابھی تک تو ایسا نہیں ہوا کہ کہیں پہ کچھ ہوا ہو اور ہم نے اسے سالو کیا ہو تو وہ چیز دوبارہ ہوئی ہو. اور میں جس کمپنی میں کام کر رہی ہوں وہاں پہ تو الحمدللہ ابھی تک یہ پالیٹکس اور یہ ساری چیزیں ہیں نہیں ہیں. چھوٹے موٹے ایشو تو ہر جگہ ہوتے ہیں اور وہ ٹائم کے ساتھ آپ اسے کور اپ کرتے رہتے ہو. پالیٹکس میرے خیال میں جہاں پہ آپ یہ سمجھے کہ وی آر فیملی، اوبویسلی ہم فیملی نہیں ہیں، لیکن ہم اگر ایز اے کارپوریٹ سیکٹر کی بات کریں تو ہم اگر ایز اے فیملی بن کے بات کریں تو فیملیز کے اندر بھی چھوٹی موٹی چیزیں ہوتی ہیں، لائک ڈس لائک بھی ہوتا ہے، لیکن آپ اسے انڈرسٹینڈ کرتے ہو، مل کے کام کرتے ہو. سو دیٹس اے ریزن. میم، آپ کی تھرو آؤٹ پروفیشنل جرنی میں آپ کی انسپریشن کون ہے اور فیملی نے آپ کو کتنا سپورٹ کیا اس ساری پروفیشنل جرنی میں؟ اچھا، میں اس معاملے میں خود کو لکی بھی کہتی ہوں کہ میری کوئی انسپریشن، کوئی ایسی پرسنالٹی نہیں ہے ریگارڈنگ ان IT انڈسٹری یا سم ہاؤ کچھ ہو. میرے جس یونیورسٹی میں پڑھی، جہاں سے میں نے گریجویشن کی ہے، وہاں کے جو ٹیچرس تھے انہوں نے بہت سپورٹ کیا. آئی واز ان 7th سیمسٹر اینڈ دا 8th سیمسٹر، اینڈ ہمارے ایک سر تھے تو انہوں نے پوچھا تھا کہ سب سے پہلے اس یہاں یونیورسٹی سے گریجویٹ ہونے کے بعد کون جاب کرے گا، اینڈ آئی ایم دا فرسٹ ون کہ میں نے جاب کرنی ہے. اینڈ دے نوز کہ میری جو فیملی ہے، میرے جو بابا، میری جو مدر ہیں، وہ دونوں ہی جابینس ہیں. تو میری جو انسپریشنس ہے وہ میری مدر ہیں، کیونکہ انہوں نے اپنی لائف میں اپنے بچوں کے ساتھ ایز اے گورنمنٹ امپلائی ہونے کی وجہ سے بھی سروائیو بھی کیا، اسٹرگل بھی کی. تو میں انہیں دیکھتی تھی کہ ہاں میں نے جاب کرنی ہے، تو میں نے جس اس لیے نہیں کرنی کہ میں نے خود کے ایکسپینس کو بیئر کرنا ہے، اس لیے بھی کرنی ہے کہ مجھے اپنی مما کو دیکھ کے مجھے انسپریشن سی کہ میرے ان کی طرح بننا ہے، مجھے کسی پہ ڈپینڈنٹ نہیں ہونا. ایک ٹائم کے بعد مجھے اپنے پیرنٹس سے کچھ لینا نہیں ہے. ہاں میں اتنا ارن کروں کہ میں انہیں دے سکوں، لیکن ناٹ ان دیٹ کہ میں کچھ اور کروں. دیٹس اے ریزن. اچھا میم، مجھے یہ بتائیے گا کہ آنے والے وقت میں کوئی آپ کا ایسا خواب، کوئی ایسا گول جو آپ نے اپنے مائنڈ میں سوچا ہو کہ یہ میں نے لازمی اچیو کرنا ہے یا اس خواب کو لازمی پورا کرنا چاہتی ہوں، وہ خواب کیا ہے؟ سب کے ہوتے ہیں اور میرے خیال میں سب کو حق بھی ہے، رائٹ بھی ہے کہ وہ انہیں پورا بھی کریں، ایٹ لیسٹ انہیں ایکسپیرینس کرنا چاہیے. میرا اپنا بہت سارے اور پلانس بھی ہیں. آبویسلی بات ہے کوئی بھی بندہ ہمیشہ جاب نہیں کرتا یا کمپنیز کو ہی اسٹیبلش نہیں کرتا، اس کا اپنے بھی خواب ہوتا ہے کہ میں بھی اپنی کمپنی بناؤں گی، اینڈ ان شاء اللہ ضرور. تو
उससे मैं स्टेबल करना है मुझे, और उसके लिए कुछ में भी कुछ और चीज़ें भी हैं कि मुझे अपने एक दो चीज़ें और रन करनी है, तो वो विद द बेस्ट ऑफ टाइम इंशाल्लाह ताला हो मैम जाएंगी। एंड पे आखिर में जो ख़वातीन प्रोफेशनली काम करना चाहती हैं और थोड़ी सी उनमें हेजिटेशन है, या जो फ्रेश ग्रेजुएट्स हैं, उनको आप क्या मशवरा देंगी कि वो किस तरह से प्रोफेशनली अपने आप को ग्रूम करके आएँ और फिर काम करें? अच्छा, इसमें ग्रूम में मैं उनके पेरेंट्स को भी बहुत एक सपोर्ट भी करना चाहूँगी कि उन्होंने अपनी बेटियों को बाहर भेजा है, और उनके पेरेंट्स को ये भी कहूँगी कि जब तक आप मोटिवेट नहीं करोगे, आप उन्हें कॉन्फिडेंस नहीं दोगे, कोई बाहर वाला नहीं दे सकता, उनके अंदर आएगा भी नहीं। अगर उनके पेरेंट्स जो साथ हैं, डजंट मैटर वो पढ़े लिखे हैं या अनपढ़ हैं, उन्हें पहले तो इस चीज़ का एक बैकग्राउंड पता होना चाहिए कि बेटी घर से बाहर आ रही है, इट्स नॉट ऑफ देन कि उसने अर्न करना है, उसने जो पढ़ा है, जो उसने सीखा है, उस चीज़ का वो रिवार्ड भी उसे चाहिए। मैं उन सबको ये कहूँगी कि वो आएँ, काम करें, ठीक है ना, और अपनी रिस्पेक्ट पे कोई कॉम्प्रोमाइज़ मत करें, ठीक है ना। जब आप रिस्पेक्ट पे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे तो ऑब्वियसली मेरा नहीं ख्याल कि आप कामयाब नहीं हो सकते, आप कामयाब भी होंगे। मैं सारी जो भी फीमेल्स हैं काम कर रही हैं, और उन्हें ये कहूँगी कि वो प्रोफेशन एचआर हो या कोई भी प्रोफेशनल हो, उसमें आएँ, फुल ऑफ डेडिकेशन के साथ काम करें, बट अपनी रिस्पेक्ट पे कॉम्प्रोमाइज़ ना करें, वो मेन थिंग है, एंड बाकी चीज़ें बाद में आती हैं। बाकी बेस्ट ऑफ लक। बहुत बहुत शुक्रिया मेमूना मुश्ताक साहिबा, आपने हमारे लिए वक्त निकाला। नाज़रीन, मुझे उम्मीद है कि इनकी गुफ्तगू से आपने बहुत कुछ सीखा होगा, ख़ास तौर पे जो आईटी की रिक्रूटमेंट्स हैं उन पे इन्होंने बात की, ऑफिस पॉलिटिक्स पे बात की, इसमें बहुत लर्निंग थी, कॉम्प्रिहेंसिवली हमने काफ़ी चीज़ों को डिस्कस किया। इसके साथ ही इजाज़त दीजिए, इंशाल्लाह दोबारा हाज़िर होंगे एक नए इंटरव्यू के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।